بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چلو وقت ضائع کیے بغیر اپنے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بھارت کو نہ بھولنے والی 9-10 مئی کی درمیانی رات۔ 9 اور 10 مئی کی درمیانی رات کو قریباً 1 بجے ایک جہاز انتہائی بلندی تقریباً 8000 فٹ یا اس سے اوپر پرواز کرتے ہوئے نامعلوم طرف سے اسلام آباد کی فضائی حدود میں داخل ہوا اور کئی گھنٹے تک پاکستانی فضائی حدود میں چکر لگاتا رہا۔ اس کو نہ تو پاکستانی پبلک دیکھ سکی اور نہ ہی اس کی موجودگی کو محسوس کر سکی، لیکن جب تک بھارتی فضائیہ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اس کی موجودگی کا پتہ چلا، اس وقت تک بہت دیر ہو گئی، کیونکہ اس جہاز کی حکومت قربان کی ہے لیکن اس نے غلامی قبول نہیں کی۔ کئی انڈین میزائل سائٹس ناکارہ ہونا شروع ہو گئیں۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اس طیارے کی پاکستانی فضائی حدود میں موجودگی کے دوسرے گھنٹے میں انڈین جوہری سسٹم کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم نے فیل ہونا شروع کر دیا۔ کئی سائٹس کا رابطہ منقطع ہو گیا اور بھارتی ہتھیار یعنی ایٹمی میزائل اور خود ایٹمی ہتھیار ڈیڈ ہونا شروع ہو گئے۔ بھارتی انجینئر رپورٹ کر رہے تھے کہ بھارتی نیوکلیئر ہتھیاروں کو سائبر حملے کے ذریعے پوری طرح ناکارہ کر دیا گیا ہے۔ 2 گھنٹوں میں تقریباً 70% سے زائد بھارتی میزائل اور ایٹمی ہتھیار ڈیڈ ہو چکے تھے اور باقیوں کا سافٹ ویئر اس حد تک کرپٹ ہو چکا تھا کہ ان میں نہ تو ٹارگٹ فکس کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی انہیں لانچ کیا جا سکتا تھا۔ یہ کائنٹک حملہ تھا اور اس کو کسی غیر متوقع لیکن طاقتور سسٹم کی مدد حاصل تھی، جس کو اب تک بھارتی سمجھنے سے قیصر ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم کو رات 3:30 بجے اٹھا کر یہ خبر دی گئی کہ نہ صرف بھارت فوری ایٹمی حملہ کرنے کے قابل نہیں رہا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ اس کی سیکنڈ اسٹرائک کی طاقت بھی قریباً ختم ہو چکی ہے۔ اسے بتایا گیا کہ یہ حملہ اس قدر شدید ہے کہ بھارت کو ان سب میزائلوں اور ہتھیاروں کو قابل استعمال بنانے کے لیے مہینے یا شاید سال لگ جائے۔ بھارتی وزیر اعظم کو یہ بھی بتایا گیا کہ اسلام آباد کی فضائی حدود میں ایک ناقابل شناخت ایئر ویسل پچھلے کئی گھنٹوں سے موجود رہی ہے اور جب تک بھارت نے اس کو ٹریس کرنے یا لوکیٹ کرنے کی کوشش شروع کی وہ غائب ہو چکی ہے، لیکن ان 2-3 گھنٹوں میں بھارت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کو یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ سسٹم ایسے ہیں جن کے بارے میں خیال ہے کہ انہیں پچھلے کئی ماہ سے ہیک کر کے رکھا گیا تھا تاکہ وقت آنے پہ انہیں یا تو لانچ سسٹم یا پھر بھارتی فضا میں ہی ان کے اپنے ہدف کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا جائے۔ یہ سنتے ہی بھارتی وزیر اعظم کی سیٹی گم ہو گئی اور اس نے متعلقہ اداروں سے نظام کی تباہی کی رپورٹ 24 گھنٹوں میں مانگ لی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ رپورٹ اب تک جمع نہیں ہو سکی، کیونکہ نہ تو اب تک نامعلوم طیارے اور اس کے کسی منفی کردار کا پتہ چل سکا ہے اور نہ ہی سسٹم ہیک اور تباہ کرنے والوں کا، اور نتیجہ یہ ہے کہ 9 مئی سے آج تک بھارت اپنے تمام ناکارہ ہوئے جوہری اثاثے پر پرانی سائٹ سے نئی لوکیشنز پر منتقل کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ یاد رہے کہ پہلگام کے بعد بھارت کو بار بار بتایا گیا تھا کہ ہم تمہیں وہاں سے سرپرائز دیں گے جہاں سے تمہاری توقع بھی نہ ہوگی۔ پاکستانی افواج زندہ باد، نامعلوم طیارے کے مسافر زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔